مسلمانوں کے کانوں میں سب سے مکروہ ناپسندیدہ اگر کوئی لفظ ہونا چاہیے تو وہ ارتداد ہے۔ ارتداد کیا ہے؟ ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اس لفظ کا قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ نے آیت نمبر 217 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے، عن دینہ، اس کے دین سے، مذہب سے، اسلام سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہی لوگ ہیں ضائع ہو جائیں گے جن کے اعمال، ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، دوزخ والے ہیں، دوزخی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں دوزخ میں رہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کسی میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا۔ پھر حضور نے جو 3 چیزیں ہیں وہ ارشاد فرمائیں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، ہر ایک سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی سے اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی بھی آدمی سے اگر محبت ہے، کسی اور سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے، کسی اور سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَإِن يَكْرُهَا، وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہو، وَإِن يَكْرَهَا، اس چیز کو ناپسند کرتا ہو، أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کفر کی طرف لوٹ جانے کو، کفر کی طرف لوٹ جانے کو ایسے ہی ناپسندیدہ کرتا ہو، كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے دوزخ میں جانے کو، آگ میں جانے کو، جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے ایسے ہی کفر کی طرف لوٹنے کو، جانے کو بھی وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو یہ 3 چیزیں اگر کسی میں ہیں، حضور نے فرمایا اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ہر آدمی کو، ہر ایک شخص کو اپنے ایمان کی بھی فکر کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی آنے والی نسل کے ایمان کی بھی فکر کرنا ہے۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی اگر بیمار ہو جائے اتنی پریشانی کی بات نہیں، کوئی مرض کا شکار ہو جائے، کوئی مرض میں مبتلا ہو جائے اتنی پریشانی کی بات نہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی جان لیوا مرض لگ گیا اتنی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ، آپ کی بچی ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں
ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، مرتد بن رہے ہیں، مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اس سے خطرناک بات ہے۔ آپ کو اس کی اتنی فکر ہونی چاہیے کہ جان لیوا مرض میں اگر بچہ مبتلا، بچی مبتلا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں تو اس سے بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ کا چین ختم ہو جانا، آپ کی نیند حرام ہو جانا، آپ کھائے تو کوئی مزہ آپ کو نہیں لگنا منہ کو۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کی بچی ارتداد کی طرف جا رہی ہے اور اسلام کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کی حالت ایسی ہونی چاہیے۔ ارتداد وہ چیز ہے، ارتداد وہ چیز ہے۔ ہمارے ملک کا جو فی الوقت ماحول بن گیا کہ مسلمانوں کو اسلام سے بیزار کرو اور مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کریں، اس کے لیے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بے دریغ پیسہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے، روپیہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے۔ ہم آئے دن، جیسا کہ ہم روزانہ فون میں مصروف رہتے ہیں، روزانہ کچھ گھنٹے بلکہ زیادہ تر گھنٹے فون میں لگاتے ہیں، تو ہم فون میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں مرتد ہو گئی، فلاں نے غیر مسلم سے شادی کر لی اور فلاں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کی عبادت گاہ میں جا کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لیا۔ اس کے لیے کیا کیا، اس کے پیچھے کیا کیا عوامل ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ موبائل فون ہے، موبائل فون ہے، موبائل فون ہے۔ ضرور ہے، موبائل فون اہم چیز ہے۔ جب موبائل فون نہیں تھا اتنا ارتداد نہیں ہو رہا تھا جتنا موبائل فون کے بعد ارتداد ہو رہا ہے۔ ہر چیز پر، اولاد کی ہر چیز پر نظر رکھنی ہے۔ بچی لڑکی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی یا بلوغت کے قریب ہے، بڑے ہونے کے قریب ہے، تو ایسی بچی ہرگز جہاں اختلاط کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے مرد و زن کی، لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک ساتھ، کو ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں، جہاں ایسی تعلیم ہوتی ہے ویسی تعلیم سے بچانا چاہیے۔ جہاں ایسی ملازمتیں ہوتی ہیں، لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ملازمت کر رہے ہیں، ایسی جگہ ملازمت سے بچانا چاہیے۔ اور پھر وہ لوگ جو کر رہے ہیں، آپ ٹیوشن کے نام پر بچی کو بھیج رہے ہیں، کمپیوٹر کلاس کے نام پر بچی کو بھیج رہے ہیں، بچی جا رہی ہے، وہاں لڑکے بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، یا صرف غیر مسلم ہیں، پڑھانے والے غیر مسلم ہیں، تو اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کی بچی کو آپ کے عیدوں کے موقع پر، رمضان کی عید، عید الاضحیٰ، ایسے موقعوں پر آپ کی بچی کو تحفہ دیتے ہیں، عید کا گفٹ۔ آپ کی بچی بہت خوش ہو جاتی ہے، اور گفٹ کیسے؟ مہنگے، فون دے دیے، یا پھر کوئی سونے کی چیز دے دیے، یا پھر کوئی پرس دے دیے، یا کوئی کپڑوں کا جوڑا دے دیے مہنگا، تو آپ کی بچی خوش ہو جاتی ہے۔ آپ کی عیدوں کی، آپ کے مذہب کی، آپ کے اسلام کی وہ تعریف کرتے ہیں، آپ کا مذہب بہت اچھا مذہب ہے، آپ کا اسلام بہت اچھا اسلام ہے، میں اس سے بہت امپریس ہوں، میں بہت متاثر ہوں، یہ کہہ کر پہلے آپ کی بچی کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کوئی تہوار کے موقع پر آپ کی بچی کو بلاتے ہیں، والدین بھیج دیتے ہیں جاؤ بھائی، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ ہندو مسلم فیلنگ نہیں رکھتے، بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، آپ کی بچی وہاں گئی، وہ بچی کی ایسی آؤ بھگت، ایسی آؤ بھگت، بچی بہت امپریس، اس کو اچھا کھلا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کی بچی، آپ کی بچی کو کچھ گفٹ دے رہی، مہنگا کوئی گفٹ دے رہی، یا پھر وہ بچی کو گفٹ دینے کے ساتھ ساتھ بچی کے والدین والدہ کو بھی کوئی گفٹ دے دے رہے۔ بچی آ کے گھر میں وہ تعریفاں کر رہی، وہ ان کے قصیدے پڑھ رہی کہ ایسا کرے ویسا کرے، وہ کرے یہ کرے، والدین خوش۔ اب بچی آنا جانا بہت ہو گیا، بچی کا آنا جانا، ان سے ملنا جلنا بہت ہو گیا، یہ ہوتے 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 بچی کو جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور پھر جال میں پھنسانے کے بعد ان کا مذہب تبدیل کرتے ہیں، دھرم پریورتن کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہ میں لے جا کر دھرم پریورتن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے شادی رچاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لاکھ سر پٹک لو، آپ کی بچی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر نارتھ میں ایسے بہت سے سینکڑوں ہزاروں ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور اس میں سے کئی واقعات پھر ایسے ہیں بچی کو 3 دن رکھے، 2 دن رکھے، 4 دن رکھے، مہینہ رکھے، 2 مہینے رکھے، 6 مہینے رکھے، سال رکھے، 2 سال رکھے، اس کے بعد بچی کو کسی کلب میں بھیج دیے یا کسی طوائف خانے میں بھیج دیے۔ بچی اپنے والدین کے گھر سے بھی گئی، اور وہ لوگ بھی اس کو نکال کر پھینک دیے، بچی کو ایک طوائف بنا دیے، ایک بدکارہ عورت بنا دی۔ کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ کئی بچیوں کے ایسے واقعات آئے کہ شادی تو کر لیے، چند دن رکھے، اس کے بعد اس لڑکی کو وہ جو شوہر تھا، وہ شوہر اپنے ہی دوستوں سے، اپنے ہی رشتہ داروں سے اس لڑکی کو بدکاری کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی اولاد اگر بیمار ہے تو بیماری سے زیادہ بڑھ کر پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد خدا ناخواستہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، مرتد بن رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ مسجدیں بنا دینا، مدرسے بنا دینا، کنویں کھدوا دینا، یہ نیک کام ہیں، لیکن اس سے زیادہ نیک کام یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اسلام پر ثابت قدم رکھیں۔ آج کی آئندہ کی جو آنے والی نسلیں ہیں، یہ آئندہ کی آنے والی نسلیں، آپ ان سے حضور کے والد کا نام پوچھئے، والدہ کا نام پوچھئے، حضور کے دختران بیٹیوں کا نام پوچھئے، خلفائے راشدین کے نام پوچھئے۔ یہ اگر نہیں بول رہے تو پھر بھی یہ بات تھوڑی سی کم ہے، لیکن یہ آج کی آنے والی نسلیں، ان سے آپ یہ پوچھئے کہ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے، اس دنیا کا چلانے والا کون ہے، اس دنیا پر سب سے زیادہ پورا اختیار مکمل کس کا ہے، یہ بھی نہیں بتا سکیں گی آئندہ کی آنے والی نسلیں اگر ایسی ہی تعلیم ان کی رہے۔ اتنی زیادہ خرابی، اتنی زیادہ برائی کی طرف ہماری آنے والی نسلیں تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں، اور اس کے لیے موبائل فون بھی ہے۔ اور ایک بات، ایسے واقعات ہوئے کہ بچی نے مذہب چھوڑ دیا۔ ایک واقعہ ہوا، اخبارات میں آیا تھا، میں وہی اخبار کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک لڑکی جھارکھنڈ کی رہنے والی، مسلمان تھی، نماز کی پابند تھی، قرآن شریف پڑھتی تھی، پابندی سے نماز پڑھتی تھی، پابندی سے قرآن شریف پڑھتی تھی، والدین کو، اپنی والدہ کو نماز سکھاتی تھی،
ایسا پڑھو ایسا پڑھو ایسا پڑھو. اسکول بھی نہیں جاتی تھی وہ بچی, کالج کو بھی نہیں گئی وہ بچی, لیکن ماں باپ نے صرف موبائل دلا دیا. ماں باپ نے صرف موبائل دلا دیا. موبائل بھی دلائے تو موبائل میں نعتیں سنتی تھی, دینی تقاریر, مذہبی تقاریر سنتی تھی. اچانک وہ لڑکی چند دنوں کے بعد ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی اور غیر مسلم عبادت خانے میں جا کر غیر مسلم بن کر شادی کر گئی. جب موبائل چیک کرے تو جب سمجھ میں آیا کہ اس کو ایک غیر مسلم کا اس میں میسج تھا, اور وہی لڑکا اس کو بھگا کر لے گیا. یہ کہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں, یہ صرف پچھلے 1 سال کے اندر کی بات ہے. پچھلے 1 سال کے اندر کی بات ہے. یہ بچی, ایسی بچی, نماز پڑھنے والی, قرآن پڑھنے والی, ایسی بچی اسلام کو کیوں چھوڑ دی؟ حضور کی ایک حدیث یاد رکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف یاد رکھیے. حضور نے ارشاد فرمایا, ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی, اگلے پیغمبروں کا کلام, اگلے پیغمبروں کی بات جو لوگوں کو ملی, اگلے پیغمبروں کی بات جو لوگوں کو ملی, اس میں یہ بھی ایک ہے, یہ بھی ایک ہے, اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت, اگر تم میں شرم نہ رہی, حیا نہ رہی, تو تم جو چاہے کرو, تم جو چاہے کرو. بچیوں میں حیا سکھائیے اور بچیوں کو حیا کی طرف رغبت دلائیے اور بچیوں کو حیادار بنائیے. چھوٹی بچی رہتی, اسکول میں ڈانس کرتی, تو والدین بولتے کہ بچی ابھی چھوٹی, بچی ابھی چھوٹی ہے. چھوٹی بچی رہتی, مردانہ لباس پہنتی. آج یہ چیز تو میں سمجھتا ہوں کم گھرانے ایسے ہوں گے مسلمانوں کے جو اس سے بچے ہوئے ہوں گے کہ چھوٹی بچی ہے, نابالغ بچی ہے, بچی 5 سال 7 سال کی ہو گئی, 8 سال کی ہو گئی, ابھی بالغ نہیں ہوئی, یا پھر بچی بالغ ہو بھی گئی. بچیاں گھر میں ٹریک پینٹ پہنتے ہیں, لیگنز پہنتے ہیں, ٹی شرٹ پہنتے ہیں, والدین کچھ نہیں بولتے. دادا دادی تو کچھ بول بھی نہیں سکتے, بہو کے خلاف کیا بول سکتے بیچارے. نانا نانی کچھ نہیں بول سکتے. کیا؟ ابھی تو بچی چھوٹی ہے, ابھی تو بچی چھوٹی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی میں اس کی حیا ختم ہو رہی ہے, اور یہ چیز آئندہ جا کر بے حیا وہ بچی بن رہی ہے. چاہے آپ لاکھ نماز پڑھا لو, چاہے آپ کچھ بھی کر لو, قرآن پڑھا لو, کچھ بھی کر لو, وہ جب بچی بے حیا ہو گئی تو پھر غیر مردوں سے بات کرے گی, غیر مردوں سے چیٹنگ کرے گی, اور غیر مسلموں سے چیٹنگ کر کر ایک دن آئے گا آپ کی بچی بھاگ جائے گی غیروں کے ساتھ. اور مسلمانوں کا مذہب, اسلام کا مذہب اتنا اچھا مذہب ہے, اتنا بہترین مذہب ہے, چونکہ ہم کو یہ مذہب میراث میں مل گیا. دادا مسلمان تھے, ان کے بابا مسلمان تھے, والد مسلمان تھے, ہم مسلمان ہو گئے, اس لیے ہمارے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہے.